ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر امیر جماعت اسلامی سید منور حسن حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اور میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کو بچوں کے حوالے نہ کریں۔ ہم زرداری صاحب کی صحت کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ مسلمان کے حقوق ایک دوسرے مسلمان پر یہی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے اور دعائے صحت بھی کرے، لیکن ہمیں بچوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ میں بلاول کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ملک کے حالات بہت گمبھیر ہیں۔ پیپلز پارٹی غلامی کی زنجیریں پہننے، غلامی کی ہتھکڑیاں ہاتھ میں ڈالنے، غلامی کے اندھیروں میں پوری قوم کو دھکیلنے کی غلطی نہ کرے۔ اگر کچھ اس سے نہیں بن پڑ رہا تو الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے۔ اگر اس کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا ہے، ویسے تو یہ ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی کی قیادت، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو اعتماد میں لے۔ چاروں طرف افواہوں کا بازار گرم ہے، کوئی رائی ہے کہ جس کا پہاڑ بنا ہے، کچھ ہوا ہے کہ جس کا بتنگڑ نظر آتا ہے، کوئی واقعہ تو پیش آیا ہے، اس کے انکار کرنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے بارے میں جو اطلاعات ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت اس طرح کا فرد حکمران نہیں رہ سکتا۔ ان کی جو ذہنی حالت بتائی جاتی ہے، ان کی جو جسمانی صحت بتائی جاتی ہے، ہم ان کی صحت کی بات کرتے ہیں، لیکن جس جسمانی اور ذہنی صحت سے وہ اس وقت ہمکنار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی اپنے قیادت کے ساتھ بھی مذاق کرے گی اگر انہی کو برائے جمان رکھے گی۔ آئین میں اس کے حوالے سے تبدیلی کے جو عنوانات ہیں اس کی طرف چلنا اور بڑھنا چاہیے۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کا جبر جس طرف ہم کو لے جا رہا ہے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، لوگ چاروں طرف کے حالات میں، جب پہلی مرتبہ گیلانی صاحب سے لوگوں نے یہ بات سنی کہ اگر کچھ ہوا میمو گیٹ کے حوالے سے تو میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں اس کا ذمہ لوں گا، میں اس پہ سفر کروں گا، وہ شاید اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہو رہا ہے، بات پہنچی تیری جوانی تک، یعنی ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، انہیں یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آ سکی کہ بغاوت کے حوالے سے آئین کی دفعہ 6 متحرک ہوتی ہے، اور جو کچھ میمو گیٹ میں نظر آتا ہے وہ کھلی کھلی پاکستان ملک اور سلطنت اور ریاست کے ساتھ بغاوت اور غداری کا معاملہ ہے۔ لیکن گیلانی صاحب کچھ ریلوے کی تو خبر لے، وہ تو مفقود ہو چکی ہے، ANP اس کو ہضم کر چکی ہے، PIA کی فکر کریں، اسٹیل مل کا جواب دیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں حلال طیب رزق کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے اور اس میں کچھ ڈالنے کے لیے خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں۔ چاروں طرف اندھیروں نے ڈیرے ڈالے ہیں، چاروں طرف بجلی کا اور گیس کا بحران ہے، چاروں طرف انرجی کا ہر حوالے سے کرائسس ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی اس بات کا عہد کرتی ہے، دیکھیے آپ سے بھی ایک عہد لینا ہے۔ آپ نے پچھلے 4-5 دفعہ جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں انہوں نے آپ کو مہنگائی کا تحفہ دیا ہے، انہوں نے بے روزگاری کا ہدیہ دیا ہے، انہوں نے لاقانونیت کا چرچا اور معاشرے کے اندر اس کو عام کیا ہے، انہوں نے بھائی کو بھائی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے لوگوں کا جینا دوبھر کیا ہے۔ اس لیے ایک عہد تو آپ کو بھی کرنا ہے کہ آئندہ جن کو آپ بڑی پارٹیاں کہتے ہیں اور بڑی پارٹیوں کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں، آئندہ ووٹ کے رویے کو بدلیں۔ اگر کرپشن ختم ہوگی تو مہنگائی ختم ہوگی، لیکن کرپشن نہیں ختم ہوگی اگر پیپلز پارٹی اور اس کے حواریوں کی اور مسلم لیگ نون اور اس کے حواریوں کی اگر ملک کے اندر بار بار حکومت بنے گی، کرپشن کے اندر اضافہ ہوگا۔ لہذا مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات پانے کا نسخہ یہ ہے، میں کھل کر یہ بات کہتا ہوں، پچھلے 50-55 سال میں
जमात इस्लामी के 150 के करीब लोग ऐवानों के अंदर मुंतखब होकर गए हैं, सेनेट के अंदर भी, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी, बल्दियात के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। किसी एक के दामन पर कोई दाग नहीं है, किसी एक के दामन पर कोई दाग नहीं है, और हर हवाले से वो पाक साफ होकर निकले हैं। इसलिए अगला वोट जमात इस्लामी को दीजिए। और मैं, ये जो हमारे भाई मीडिया के यहाँ खड़े हैं, ये तो बेचारे कब से घंटों से खड़े हुए हैं, न मालूम कब तक खड़े रहेंगे। वीडियो बनाते हैं, कवरेज करते हैं, जाकर रिपोर्ट पेश करते हैं। डेस्क पर भी जो लोग बैठे हैं कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक भी मीडिया ने कोई भी कवरेज नहीं किया है। कब से ये बात जारी है? मैं इनसे पूछता हूँ, मैं मीडिया के मालिकान से ये बात कहता हूँ, आपका क्या ख्याल है मालिकान साहब? अमेरिका की किसी एक धमकी के नतीजे में अगर आप ज़ेरो ज़बर हो जाते हैं, अगर आप गश खाकर गिर पड़ते हैं, हमने तो एमक्यू वाले तरीके भी नहीं इख्तियार किए, आप तो 3-3 घंटे अल्ताफ हुसैन को कवरेज देते हैं। कोई माकूल बात होनी चाहिए। इसलिए मैं मीडिया के कारकुनों का तो शुक्रगुजार हूँ, मीडिया के कलमकारों का तो शुक्रगुजार हूँ, मीडिया में जो बात अपनी पहुंचाने वाले हैं, लेकिन जो लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो लोग अपने ऊपर वालों की तरफ देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जमात इस्लामी के ब्लैकआउट के नतीजे में आपको इंशाअल्लाह कुछ भी मैसर नहीं आएगा, सिवाय सरप्राइज के कि वो नताइज लोग निकलेंगे। इस वक्त यहाँ पर जिस तादाद में लोग बैठे और खड़े हैं, जिस तादाद में खवातीन, बहनें और बेटियां यहाँ जमा हुई हैं, मुझे बताएं किस जलसे में जिसको आप घंटों कवरेज देते हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप अवाम से राब्ते के नतीजे में, राब्ते अवाम और मिंबर सादी के नतीजे में लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि लोग वोट देने के रवैये को तब्दील करें। चोरों को अगर वोट देंगे तो चोरों के जरिए चोरों के हाथ नहीं काटे जा सकेंगे, चोरों के हाथ लंबे कर दिए जाएंगे। लुटेरों को और करप्ट लोगों को वोट देंगे, अमेरिका के एजेंटों को, भारत के बही ख्वाहों को वोट देंगे। यहाँ पर पूरी एक लॉबी बनाई गई है, जिहाद के खिलाफ बनाई गई है कि लोग। अमीर जमात इस्लामी सरवर हसन जलसे से खिताब कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। चलिए आपको दोबारा से मुनव्वर हसन के जलसे की जानिब ले चलते हैं। हमारा जीना उसके लिए, हमारा मरना उसके लिए, हमारी कुर्बानी उसके लिए, हमारा सराबा उसके लिए। इसी का नाम ताल्लुक बिल्लाह है कि उसी के हुक्म को बजा लाया जाए, उसी की हिदायत की पैरवी की जाए, उसी के कहे पर अमल किया जाए। उसने जिस जद्दोजहद की तरफ पुकारा और बुलाया है, उस जद्दोजहद का खूगर बना जाए। और ताल्लुक बिल्लाह के हवाले से आप जिस कदर आगे बढ़ेंगे, उतना ही मजीद आगे के रास्ते हमवार होते जाएंगे। और एक मिसाल अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। देखिए, ये जो दुआए कुनूत आप पढ़ते हैं रात की नमाज में, बल्कि उस वक्त नहीं पढ़ते, बाद में उठकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुका मन यफजुरुक। ये पूरी पढ़ते चले जाइए। बंदे और रब के ताल्लुक की उस्तवारी में, बंदे और रब के रिश्तों की उस्तवारी में ये पूरी दुआए कुनूत खोल कर बयान कर रही है। उसी से मग़फ़िरत के तालिब हैं, उसके दुश्मनों और फुस्साक़ और फुज्जार से
اپنے رشتے منقطع کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی کے حوالے سے اپنی شناخت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ کسی موسیقی کی ہم کو ضرورت نہیں، کسی طبلے کی تھاپ کی ہم کو ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، بندگی کے راستے پر چلنے کی، جذبہ جہاد کو زندہ کرنے کی اور شوق شہادت کو تابندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ لمحہ قریب ہے۔ جو لوگ ہمیں کور نہیں کرنا چاہتے، جو لوگ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جنہیں وہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جن کی 3 گھنٹے تقریریں نشر کرتے ہیں، جن کو چھینک آتی ہے تو خبر اوپر نیچے اس کو کر دیتے ہیں، انہیں بڑا سرپرائز ملے گا۔ جو لوگ یہاں پر جمع ہیں، لاکھوں لوگوں سے آپ رابطہ کیجئے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شہادت کی انگلی کو اٹھائیے، شہادت کی انگلی اٹھائیے، شہادت کی انگلی اٹھائیے اور بآواز بلند پکاریے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو لوگ جماعت کے زمانے میں ممبر بنے ہیں، یہاں پر تشریف لائے ہیں، سارے حضرات کھڑے ہو کے یہ حلف پڑھیں گے۔ جو ہمارے 35,000 نئے ممبران مرد و خواتین بنے ہیں، ان کے ساتھ تمام دوست بزرگ بھائی کھڑے ہو کے اس کا حج کریں گے۔ سب حضرات کھڑے ہو کے میرے جماعت سے حلف میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا نام لیجئے، صدق دل سے اقرار کرتا یا کرتی ہوں، ہر مسلمان کی فلاح کا واحد ذریعہ اللہ رب العالمین کی بندگی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ وطن عزیز کے استحکام اور عوام الناس کی بہتری۔ امیر جماعت سید منور حسن اسلام آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی غلامی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس غلامی سے نجات حاصل کرنا ہوگی، جبکہ جھوٹ کی حکومت جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ جماعت اسلامی حکومت میں آ کر قوم کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلائے گی۔ جبکہ انہوں نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کی تباہی کے حوالے سے انہیں جواب دینا ہوگا۔ ANP ریلوے کو کھا چکی ہے، جبکہ حکومت سٹیل مل کی تباہی کا جواب دے۔ لوگ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حکومت کو ان تمام مسائل کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وقت تازہ ترین سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔